کہ بندہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ اب آپ سوچیں اس کا دل کتنا گندا ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی نعمت دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا اس میں پتہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ حسد وہ بیماری، حدیث کا مضمون ہے، جو ایمان کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کرتا ہے۔ سرکے کو شہد میں ڈالے شہد خراب ہو جائے، فرمایا ایمان ایسے خراب ہو جائے گا جس کے دل میں حسد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سردیوں میں لکڑیاں جلاتے ہو نا، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد؟ لکڑیاں ختم، خاک۔ فرمایا نیکیاں ایسے جل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں روزے بھی رکھوں، نماز بھی پڑھوں، تلاوت بھی کروں، اور اس کے بعد حسد کر کے اپنی نیکیوں کو خود ہی آگ لگا لوں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں جناب مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ چلے آخر میں بیان کے آخر میں چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں۔ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ آج میں آپ کا ایک چھوٹا سا روحانی ٹیسٹ کے لے لیتا ہوں، اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ چیک کیجئے، پہلے تو یہ یاد رکھیے حسد ہوتا کس سے ہے۔ حسد کبھی بھی اس بندے سے نہیں ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ملیر میں رہنے والے کو برازیل میں رہنے والے سے حسد ہو جائے جس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حسد نارملی آپ کے رشتہ دار میں سے آپ کو ہوگا، آپ کے دوستوں میں سے آپ کو حسد ہو جائے گا، یا آپ جیسا کام کرنے والوں سے حسد ہو جائے گا۔ اتنا مردود ہے شیطان کہ عام مسلمانوں کو تو حسد کرواتا ہی کرواتا ہے، نیک لوگوں کو بھی حسد کروا دیتا ہے۔ ناخواں کو ناخواں سے حسد کروا دے گا اگر جس کے دل میں آ جائے۔ قاری صاحب کو قاری صاحب سے حسد ہو جائے گا، اچھا بیان کرنے والے کو دوسرے بیان کرنے والے سے حسد، کیونکہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا نام کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پہلے چیک کیجئے کہ آپ کے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا آپ جیسا کام کرنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہے، یہ پہلا ٹیسٹ دے رہا ہوں، پہلا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی آ کر بتاتا ہے بھائی پتہ چلا اس نے نیا گھر لے لیا، اچھا ایک اور گھر بنا لیا، بھائی اس نے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا اس کے سامنے بولیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اندر تکلیف ہو رہی ہے، اچھا ایک نئی موٹر سائیکل، نیا موبائل لے لیا، اور ترقی ہو گئی اس کی نعمت بڑھتی ہے، اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں کہیں حسد تو نہیں آ گیا۔ پہلا ٹیسٹ۔ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جب بھی اس کی تعریف آپ کے سامنے کی جائے، یار وہ آدمی بہت اچھا ہے، یار کمال، یار کتنا مشہور ہو گیا، بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا، اس کی تعریف ہوتی ہے، آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار کوئی اور بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس کا موضوع چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی۔ چیک کیجئے اپنے دل کو کہ مسلمان کی تعریف آپ کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے، اس کا مطلب کچھ یہاں گڑبڑ ہے۔ تیسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بری بات سامنے آتی ہے تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، اوہ یہی تو میں چاہتا تھا یہ برباد ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آ کر بتاتا ہے یار پتہ چلا اس کی گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، اچھا سامنے تو کیا کہیں گے، اوہ ہو بہت افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو۔ سوچے اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی نعمت پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ساتھ رہتے ہیں، کوئی دوست کہہ رہے یار بھائی جان نیا گھر لیا ہے، ذرا گھر میں نیا فرنیچر بھی لگا ہے، آئیے نا گھر دکھاتا ہوں، خوشی خوشی جائیں گے، بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور باہر نکل کر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ ارے ابھی تو کھانا کھا گیا اس کا۔ اچھا کوئی کہ یار نئی موٹر سائیکل لی ہے، نئی گاڑی، بھائی مٹھائی تو کھلاؤ، آئس کریم تو کھلاؤ، آئس کریم بھی کھا لیں گے، بولے سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے۔ یعنی اس کی نعمت ہو رہی ہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ کسی کی نوکری بڑھ جائے، کسی کو ویزا لگ جائے، کوئی حج پہ جانے والوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حج تو ہے ہی بلاوے کا، اس کو اللہ نے بلایا، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ جناب اتنے الٹے کام کرتا ہے اور دیکھو حج پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے جمع کیے، وہ جانے، اس کا رب جانے، تم کون ہوتے ہو؟ حسد کو پتہ ہے خطرناک گناہ کیوں کہا گیا، کبیرہ گناہ کیوں کہا گیا؟ یہ ایکچولی اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ ہاں مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے کہیں گے عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟
خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا سب اللہ ہے تو تمہیں کیا پرابلم؟ اللہ دے رہا ہے نا اس کو، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، اللہ نے اس کو آواز دی ہے. تمہیں پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ بندے پر نہیں، یہ اللہ پر اعتراض ہے. یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. ہاں پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کیا بتایا علماء نے کہ آپ کو اگر کسی کی کسی بات سے حسد ہے نا، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ اس میں اور اضافہ کر دے. ہے بڑا مشکل، مجھے تو اس کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا، میں اس کے لیے دعا کروں. ہاں اینٹی بائیوٹک ہے، علاج انجیکشن میں درد ہوتا ہے نا، لیکن علاج یہی ہے کیونکہ تکبر حسد مجھے ہو گیا، اس کو تو ہے نہیں. یہ اتنی بری بیماری ہے پیارے اسلامی بھائیوں. حسد کہتے ہیں جیلسی کو، جلن کو. یہ حسد دنیا میں بھی بندہ جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا. اس کو نیند نہیں آتی. ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں حضرت دعا کر دیں، نیند نہیں آتی. جس کو سکون کی نیند نہیں آتی نا، میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پال لیا، کسی کے بارے میں بدگمانی تو دل میں نہیں آ گئی ہے. تمہارا دماغ سوچتا ہی رہے گا اس کے بارے میں، وہ ترقی کرتا جائے گا، تمہاری نیند اڑتی جائے گی، تمہاری جلن بڑھتی جائے گی. کیوں کر رہے ہو اپنے آپ کو پریشان؟ اللہ دے رہا ہے اسے. کسی کی ترقی میں مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کا. یاد رکھیے گا، ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کسی کی تباہی چاہے، اگر رب نے عزت لکھی ہے اس کو عزت مل کر رہنی ہے. کوئی نہیں جھکا سکے گا اسے. ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے اسے. اور ساری دنیا مل کر کسی کو اونچا کرنا چاہے، اگر رب نے ذلت لکھی ہے تو اس کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ ایمان بنا لو. ہاں اب آپ کہیں کہ پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ارے جس رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا. اللہ سے مانگو نا. حسد تو میں جب کروں کہ جب اللہ کے خزانوں میں کمی ہو. رب اس کو دولت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو شہرت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو عزت دے رہا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. ہم کیوں اس کی چھیننے کی تمنا کر رہے ہیں؟ ارے اس سے مانگو جس نے اس کو دی ہے، وہ تمہیں بھی عطا فرما دے. اس کو ایک آسان لفظوں میں بات اپنی ختم کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ کرے یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے اور دماغ سے، دل سے یہ حسد کی بیماری نکل جائے. مثال کے طور پر ہمارے جنید بھائی یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ جنید بھائی کو میں 50,000 روپے دوں، 1,000 کے نوٹ، 50,000 کی گڈی. جنید بھائی یہ پیسے لیں اور یہاں سے بانٹنا شروع کریں، سب کو 1,000 روپے دیں. کیا ہوگا پتہ ہے؟ جیسے جنید بھائی بانٹنے لگیں گے نا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں والے بندے اٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے کہ میں جنید بھائی سے فوراً لے لوں، کیونکہ عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا 50,000 ہیں اور بندہ تو ادھر کئی 100 بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 50 کے بعد تو نوٹ ختم ہو جائیں گے. جنید بھائی بانٹیں گے اور ہماری باری نہیں آئے گی، تو کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور جنید بھائی کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے کہ 50,000 ختم ہونے سے پہلے ہمیں بھی مل جائیں. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوگا کہ ان کے پاس تو ہے 50,000. سبحان اللہ. اب بات ذرا سمجھ لو، جنید بھائی کے پاس 50,000 تھے جو ختم ہو جائیں گے، اس لیے ادھر والوں کو ٹینشن ہونا سمجھ آتا ہے. میرے رب کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے کرم کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. وہ اگر کسی کو بانٹ رہا ہے تو تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اس رب سے کہو نا یا اللہ اس کو اور دے دے اور مجھ گناہگار پر بھی کرم فرما دے، مجھے بھی دے. حسد کیوں کروں میں؟ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ہم حسد کر کے اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کو اور ناراض بھی کر رہے ہیں. حسد کرنے والے کو نہیں ملتا، سب کا بھلا سوچنے والے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. ایک جملہ آج یاد کر جاؤ، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی. بزرگان دین سے سنا تھا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. مل کے دوہرا لو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. بھلا سوچو. آپ کو کوئی آ کر کہے نا ارے بھائی اس نے نیا گھر بنایا، اللہ اس کو اور دے. کوئی کہے یار اس کی عزت بہت بڑھ گئی، ہمارے ملیر میں رہتا تھا، محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج سوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں. یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر، اے اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ. سب کا بھلا سوچو یار، حسد کیوں کرنا ہے؟ اور اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے بھی دے دے. جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا نا تو سبحان اللہ یہ دل اللہ کی رحمت سے نور علی نور ہو جائے گا. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ان 2 بلاؤں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں.
तकब्बुर को कभी करीब मत आने देना, आजजी का पैकर बनना। मेरे आका तो वो हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। इतना बड़ा मर्तबा है कि जब आप जन्नत में जाते हैं तो जन्नत सजाई जाती है, आपको मेहमान बनाया जाता है। हजरत जिब्रील अमीन आकर आपके कदमों को बोसा देकर आपको बुराक की सवारी पर बिठाकर मेराज को ले जाते हैं। ये मर्तबा है जनाब रसूलुल्लाह का। मगर सुभान अल्लाह, आजजी का आलम ये है कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले है चटाई का बिछौना, कभी खाक कहीं पे सोना कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, हो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले। इतना बड़ा मर्तबा होकर अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाते, उनको अपनी सवारी पर सवार करते। मैं और आप तो उनके जूते मुबारक की, नालैन मुबारक की लगे हुए खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं हैं। हम किस लिए इतराते हैं, हम किस बात पर घमंड करते हैं। अल्लाह नबी पाक की आजिज़ी का सदका हम सबको नसीब फरमाना। और फिर हसद को करीब नहीं आने दें, आप पुरसुकून हो जाओगे। आप किसी का हसद करके बिगाड़ नहीं सकते, याद रखिएगा। जिससे हसद है ना आपको, उसका कुछ नहीं जाता, जाता हमारा ही है, बेड़ा गर्क हमारा ही हो रहा है, टेंशन में हम ही है। तो क्यों बांटो भाई ये बीमारी, नेकी अलग बर्बाद हो रही है, जिंदगी अलग बेसुकून हो रही है। तो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। आखिर में हसद का इलाज बता देता हूं। तकब्बुर और हसद दोनों का इलाज ले जाओ। बीमारी है ना, बीमारी का इलाज भी तो होना चाहिए। सबसे अच्छा इलाज यह है कि बंदा दुआ करे। हाँ, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से, हसद से पाक फरमा। ये बार बार दुआ किया करें। और भी दिल की बीमारियां हैं, उजुब है, खुद पसंदी है, रियाकारी है, ये अजीब अजीब बीमारियां। एक बयान में मैं बहुत सारी चीजों को बयान नहीं कर सकता, मगर अल्लाह से पहले तो दुआ करें कि अल्लाह दिल साफ कर दे। इस दिल को अगर मदीना बनाना है ना, एक तरफ तो दुआ करते हो सीना बने मदीना, और सीने में तकब्बुर भी पाला हुआ है, इसी में इसमें जनाब गुरूर भी है, हसद भी, और कहते हैं दिल में बसे मदीना। कैसे दिल में मदीना आएगा, कैसे इश्क़ रसूल आएगा? पहले गंदगी साफ करो, फिर देखो मदीने वाले कैसे करम फरमाते हैं इंशाअल्लाह। एक तो पहला इलाज क्या हो गया, दुआ। दूसरा हसद का इलाज है कि जिस बंदे से हसद हुआ है पहले तो चेक कर लो, उसको बताना नहीं। हाँ, उसको बताना नहीं है, पता चल जाएगा आपको कि मुझे किससे प्रॉब्लम है, पता चल जाए ना, आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको तकलीफ होगी शुरू में। अच्छा, जिस चीज से हसद है ना उसी चीज की दुआ करें। कि आपको इसकी दौलत से तकलीफ होती है, या अल्लाह इसके माल में और बरकत दे दे। किसी की शोहरत से तकलीफ है, अल्लाह इसकी शोहरत में और इजाफा कर दे। किसी के हुस्न से तकलीफ है, या अल्लाह इसके हुस्न में और बरकत दे दे। तो आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो मौलाना साहब, बंदा ही अच्छा नहीं लगता, कैसे दुआ करूंगा? हाँ, दुआ करोगे तो तकलीफ होगी, मगर एक वक्त आएगा कि आपका दिल जब साफ हो जाएगा ना, कोई आकर कहेगा यार उसकी दौलत में और इजाफा हो गया। आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूँ, इजाफा तो होना ही था, है ना, दिल साफ हो जाएगा। तीसरा हदीस पाक में आता है, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। जिससे हसद हो गया ना, है उसके पास जाकर अच्छे तरीके से मुलाकात करके उसको कोई तोहफा पेश करें, इत्र दे दें, सूट दे दें, जो भी आप बेहतर समझते हैं। ये भी मुश्किल है, बंदे का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, उसको तोहफा दूं, उसको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरे दिल में, मुझे बीमारी दूर करनी है, तो जाके तोहफा दो ताकि हसद दूर हो जाए। हाँ, मगर एक गलती मत करना कि जाकर कहना भाई गया था बयान सुनने, उन्होंने बताया जिससे हसद हो जाए उसको तोहफा दो, इसलिए तुमसे हसद हो गया था तो तोहफा लेकर, और गड़बड़ हो जाएगी। उसको बताना नहीं है, बगैर बताए तोहफा दें ताकि मोहब्बत हो, दिल मिल जाए और मेरा दिल साफ हो जाए। पता चला कि कायनात में जो सबसे पहले गुनाह हुए हैं ना, है उसमें तकब्बुर भी है, उसमें हसद भी है। शैतान मरदूद को हसद भी बड़ा था, जब तो हजरत आदम को सजदा नहीं किया ना। अब उस शैतान ने एक और गुनाह करवाया हजरत आदम की औलाद में, और ये गुनाह हुआ काबील और हाबील के दरमियान। हजरत आदम के हर बार, यानी बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जब प्रेगनेंसी होती थी, हमल होता था, तो एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने इस नस्ल इंसानी को किस अपने हिकमत भरे अंदाज में चलाया कि हर हमल में एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती, और जब अगले हमल में एक और लड़का लड़की पैदा होती तो उनका
آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے, مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں, اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا, اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا, اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی نے آگے بڑھنا تھا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل, ان کے درمیان معاملہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل اور حابیل, پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے, اچھا قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیمہ تھا, وہ بڑی خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا. اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا, اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیمہ سے ہوگا. قابیل کہتا ہے نہیں, میرا نکاح تو اکلیمہ سے ہونا چاہیے. حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے, وہ تمہاری بہن ہے, تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے نہیں, یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا, میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیمہ سے ہی کرنا. اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو, اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی. اب کیا ہوا, اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ, وہ قبول کیسے ہوتا تھا, قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ ہے کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ, ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں, ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی, ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی. سمجھ رہے بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں, صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں, رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں. ایسا نہیں تھا پہلے, یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے. تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر, اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی. اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیمہ کا حقدار یہ ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا, مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی, اس کو مل گئی. اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے, اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی. حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا. اس سب باتوں کو سمجھنا ہے. ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے. سمجھنی یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں, یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں, اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی, قابیل کو بھی ملے گا, کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا. ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے, گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے, لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے, گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا, جس نے لوگوں کو لگایا. یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا. سیکھیں ان باتوں سے. آج کل تو مزہ آتا ہے لوگوں کو, خود بھی گناہ کرتے ہیں, دوستوں کو بھی بتاتے تم بھی کرو, فلاں چیز دیکھ کر آیا ہوں, فلاں غلط جگہ پر ہو کر آیا ہوں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, خود کوئی گندی چیز, کوئی بری چیز دیکھی اس کو پھر شیئر بھی کر دیا, تم بھی دیکھو, تاکہ سارے دیکھتے رہیں اور اسے گناہ ملتا رہے. کچھ گناہ تو بڑے عجیب گناہ ہیں, گناہ بے لذت کہیے اس کو. اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون رکھیں گے, عجیب عجیب گانے ہیں. ہم کسی بندے کو فون کریں, وہ سن بھی نہیں رہا, ہمیں میوزک سنا رہا ہے. ارے بھائی تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہر بندہ کال کرے گا, گناہ تمہیں بھی ملے گا, اس کو بھی بیچارے کو سننا پڑ رہا ہے.
ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اپنی گاڑی کے پیچھے بے پردہ عورت کی تصویر لگا دیں گے, خود گاڑی چلا رہا ہے, پیچھے جتنے لوگ ہیں بےہودہ تصویر دیکھو, خود بھی گناہ کماؤ, مجھے بھی گناہ پہنچاؤ. کیا ہو گیا ہمیں؟ پہلے ہی گناہ ہمارے تھوڑے جو گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں. اس کے برعکس سبحان اللہ, جو نیکی کے راستے پر کسی کو لگا دے, کسی کو نمازی بنا دے, کسی کو درود پڑھنے والا بنا دے, کسی کو سچے راستے پر لگا دے, سبحان اللہ, جو عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا, اور جس نے اس کام پر لگایا ہے وہ سب کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو, مبارک ہو ان علماء کرام کو, مبارک ہو مسجد کے خطیب و امام صاحبان کو جو بیانات کرتے ہیں, جو درس دیتے ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے, کوئی ایک بیان میں نمازی بن جائے, کوئی ایک بیان میں گناہ کو چھوڑ دے, کوئی ایک بیان سنے ذکر و اذکار کرنے والا, درود پڑھنے والا بن جائے, کوئی حرام روزی چھوڑ دے, کوئی ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے. آپ نے تو اس سے یہ کام کروا دیا, انشاءاللہ وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا, جس نے یہ کام بتایا سکھایا تھا انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملتا رہے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں کو مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, آپ کو 25 کا کیسے ملتا ہے؟ فرمایا 5 اپنی نمازیں پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. کتنا پیارا کاروبار ہے, کیسی زبردست یہ نیکی ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. دعوت اسلامی والے آپ کو بار بار کہتے ہیں نا مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں, ہمارے ساتھ چلیں اجتماع کے اندر, یہ بہت اچھی نیکی ہے. سایہ جایا کریں ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں. کبھی آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے, کسی کو فجر کے لیے اٹھائیں گے, کسی کو انشاءاللہ اجتماع میں لائیں گے, ہمیں نہیں پتا, ہم کسی کو لے کر آ رہے ہیں, اور وہ جناب گناہوں کو چھوڑ دے, نیکیوں پر عمل کرنے والا بن جائے, آپ کے ثواب کا میٹر جاری ہو جائے گا. چلیں آج یہ نیت کر لیں کہ زندگی بھر انشاءاللہ گناہ جاریہ والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ صدقہ جاریہ والے کاموں میں حصہ ملائیں گے انشاءاللہ. اب کیا ہوا, قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا, مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے, اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا نا. اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے, اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا, اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا, کروں کیا اس لاش کا. پھر اللہ کی شان دیکھیں, قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے 2 کوے بھیجے, ان کی آپس میں لڑائی ہوئی, اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا. تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے. اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا, مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا, وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا, اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, جو میسج میں آج دینا چاہتا ہوں, کہ ان 2 بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے گا. ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد. یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں. تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے, بچپن سے ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا دانہ ہوتا ہے, جیسے سونف نہیں ہوتی, اتنا. مجھے بتاؤ, اتنے دانے کے مطابق تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. شیطان نے ایک ہی بار تکبر کیا نا, کہا میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من. اور جو روز تکبر کرتا ہے, اس نے ایک بار تکبر کیا وہ برباد ہو گیا, اور جو روز تکبر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا. پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے. اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا. اچھا بعض اوقات جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بات یہ آتی ہے تکبر تو پیسے والے کرتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں. نہیں, یہ بھی شیطان کا بار ہے, ہمیں علم نہیں سیکھنے دیتا. تکبر یقیناً مالدار لوگ بھی کرتے ہیں, مگر علماء نے تکبر کے 8 اسباب لکھے ہیں. ہاں, اس میں سب سے پہلا سبب پتہ کیا ہے؟ وہ ہے علم. ہاں, علم بھی تکبر لاتا ہے. کیوں؟ جب بندہ عالم بن جائے یا بہت ساری نالج آ جائے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. میرے پاس تو اتنا کچھ ہے, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی تو تکبر ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا, مجھے سب آتا ہے. روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل, جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں, فرمایا وہ جاہل ہے. علم سیکھنا ہے مگر تکبر نہیں آنا چاہیے.
دوسرا ریزن علماء نے لکھا عبادت. عبادت بھی تکبر لاتی ہے. ہاں اب کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں, میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادت برباد کر دی جائے. یہ بات یاد رکھیے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے, رات ہوئی, تہجد کا وقت ہوا, باپ بیٹے نے اٹھ کر تہجد پڑھی, سارے قافلے والے سو رہے تھے, صرف باپ بیٹے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں, سارے سو رہے ہیں, کوئی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے. تو بیٹا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ہی ٹھیک تھا. بات بڑی پتے کی ہے. تہجد پڑھ کر اگر دوسروں کو حقیر جاننا ہے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا تہجد. عبادت ضرور کرنی ہے مگر کسی کو حقیر نہیں جاننا. پھر مالدار, پیسے ہوتے تو غریب سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے. بندہ کہتا ہے میں خوبصورت, اس کا رنگ سانولا. طاقت تکبر لاتی ہے. میری باڈی اتنی مضبوط, میری اتنی طاقت, یہ بیچارہ کمزور, یہ میرے سامنے کیا کرے گا. اقتدار تکبر لاتا ہے. کسی کو سیٹ مل جائے وہ سمجھتا ہے باقی کی حیثیت ہی کوئی نہیں, مسل کے رکھ دوں گا. یہ اقتدار پر, دولت پر, خوبصورتی پر, طاقت پر تکبر کرنے والوں کبھی اترانا نہیں. رب جب چاہے یہ سب واپس لے سکتا. ہم نے بڑے بڑے خوبصورتی والوں کو ایسی ایسی بیماریوں میں پڑتے دیکھا کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو بستر پر پڑتے دیکھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے مالداروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے. بزرگوں سے پوچھو یہ جن کی زندگی گزری, انہوں نے دیکھے ہوں گے ایسے کہ زکات دینے والا دنوں کے اندر زکات لینے والا بن جاتا. کبھی بھی اترانا نہیں ہے. ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جب بھی اللہ نے کوئی نعمت دینا, اللہ سر جھکا رہے, عاجزی, کہ اللہ تیری مہربانی, مجھ جیسے گناہگار کو تو نے مال دے دیا, مجھ جیسے خطاکار کو اتنی اچھی شکل دی, مجھ جیسے خطاکار کو اتنا بڑا نام شہرت دے دی. تکبر نہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. اترانے والا, گھمنڈ کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تکبر اس کائنات میں ہونے والے سب سے اولین گناہوں میں سے گناہ, اور اس کا نتیجہ بربادی ہے. روایتوں میں آتا ہے تکبر کرنے والے کو قیامت کی چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. یہ جو بڑے بڑے تکبر کرتے نا, غریب آدمی کو قریب نہیں آنے دیتے, کبھی بھی نہ کیجیے گا ایسے. بلکہ مشورہ دوں گا کہ جس کو کوئی منہ نہ لگائے, جس کو کوئی قریب نہ بٹھائے, آپ اس کو اپنے قریب بٹھایا کریں, پیار دیا کریں. انشاءاللہ اس کی دعا لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں بعض اوقات مسجد کے خادم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. ہمارے دفتر میں کوئی چوکیدار ہو جو بیچارہ سب کا دروازہ کھول رہا ہے, اس کو سلام ہی نہیں کرتا. رک جائیں, پہلے اس کو سلام کریں. مسجد کے خادم کو کبھی سینے لگا لیں. سچی بتاؤں کبھی کبھی تو ایسے لوگ رو پڑتے ہیں کیونکہ ان کو کتنا عرصہ ہوا کسی نے طبیعت بھی نہیں پوچھی ہوتی ہے, سینے بھی کوئی نہیں لگاتا ہے انہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نمازیوں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے بیچارے کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہوتے, معذور نہیں ہوتے. جس طرح کبھی کبھی رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے, ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں, وہ چل بھی صحیح نہیں پا رہے ہوتے ہیں. مسجد میں ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا, اگر اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں, یہ لاٹری ہے بندہ, میں صحیح بتا رہا ہوں. جا کر اس کو سینے لگا لو, اس سے دعائیں لے لو, کیونکہ شاید کئی مہینوں سے کسی نے اس کو سلام نہیں کیا ہوگا. یہ رو پڑے گا تمہارے سامنے, لیکن کیا پتا اس کے دل سے ایسی دعا نکلے گی کہ تمہارے کتنے بگڑے کام سنور جائے. نبی پاک اپنے غلاموں کے گھر جاتے تھے, پیارے آقا غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے, اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھاتے تھے. ہم کہتے ہیں میرا ملازم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا, میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر آج جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے, کبھی اترانا نہیں. انشاءاللہ آپ عاجزی کر کے دیکھیں, اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. اور جو دوسرا گناہ ہے حسد, اللہ اکبر, یہ تو ایسا دلوں میں بس گیا, بھائی کو بھائی سے, بہن کو بہن سے, دوست کو دوست سے حسد ہو گیا. کہتا کوئی نہیں ہے مگر دل میں پال کے بیٹھے. اللہ پاک ہمیں دل کی بیرونی بیماریوں سے بھی اور اندرونی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے, اور ہمارے سینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مدینہ بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی